جب ہمارے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ کعبہ ہے اور بڑے بڑے شاعر آتے ہیں اپنا شعر آ کر کعبے پہ لکھ کے جاتے ہیں، کوئی شعر لکھ کر جاتا ہے اور پورا کعبہ واہ واہ کرتا ہے، واہ 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 کیا ہوا۔ کسی نے آ کر ہمارے نبی کو کہا آپ بھی اپنا قرآن کعبے پر لکھے تاکہ پتہ چلے کہ وہ عرب کا شاعر اچھا لکھتا ہے یا آپ کا قرآن زیادہ اچھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک چھوٹی سی سورت لے کر آئے جو کہنے میں چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی فائدے والی سورت، اور اللہ کا حکم آیا کعبے پر اس کو لگا دیا جائے، کعبے پر اس کو رکھ دیا جائے۔ کون سی سورت پڑھو؟ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریاکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے حضرت عمر اور ایک یہودی کا واقعہ۔ دوستو بہت ہی اچھا بیان ہے، ایک مرتبہ اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ارادہ کر لے، پورا مجمع ارادہ کر لے کہ کچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ چونکہ دیکھو ہمارے اوپر حالات، ہم فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ہم غلامی کرتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں، ہم لوگوں کے واہوائی کرتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں۔ میرے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیز ہمارے پاس آئے، اللہ کہتے تیری زندگی میں انقلاب لاؤں گا، ساری ذلتوں سے اٹھا کر عزتوں کا بادشاہ بنا دوں گا۔ کتنی چیزیں ہمارے پاس آنی چاہیے؟ دو، لیکن وہ دو چیز آنے سے پہلے یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ پورا مجمع بول دو، کرنے دھرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ ایک بار میرے ساتھ میں پڑھ کر یقین مضبوط کر لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو اللہ ایک، بولو اللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ اللہ۔ اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ ابا بنے نہ بیٹے بنے نہ جنے گئے۔ ولم یکن لہو کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود۔ اب میرے پیارو یہ پہلا مضبوط یقین مضبوط ہو گیا۔ اب دو کام کا ارادہ کرو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ساری ذلتیں ختم ہوگی، عزت آئے گی انشاءاللہ، ساری غریبی ختم ہوگی اور بے حساب چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دے گا۔ لیکن دو کام کے لیے تیار؟ کون کون تیار؟ دونوں ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ابھی میں مالیگاؤں میں تھا، میں نے یہ بات جب شروع کی نا، میں نے دیکھا کہ مجمع کھڑا ہو گیا اور باقاعدہ آواز ہے، قاری صاحب جلدی بتاؤ وہ دو باتیں کون سی ہے کہ ذلت ختم ہو گئی عزت آئے۔ یہاں میں نے آپ لوگوں کو بھی دیکھا، آپ کا شوق بھی دیکھا، کچھ لوگ پیچھے سے یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں جیسے میرے اوپر احسان کرتا ہوئے کوئی۔ دو کام کے لیے تیار؟ کون کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے، بولو بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ساری ذلتوں کو عزت میں بدل دے گا، ساری غریبی کو بے حساب حلال روزی میں بدل، چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دے گا۔ کون کہتا کہ اللہ روزی نہیں دیتا؟ یہ دو کام کرنا پڑے گا، جس میں پہلا کام ارادہ کرو روزانہ، ایوری ڈے، روزانہ آدھا گھنٹہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں، پڑھیں گے۔ اچھا اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے او نہیں پڑھا، بچپن سے نہ پڑھا، ابھی پڑھنے نہیں آتا۔ تو پڑھنے نہیں آتا تو سیکھنے تو آتا ہے۔ 10 منٹ سیکھ لے، 20 منٹ پھر اس کو مذاکرہ کر لے، دھیرے دھیرے تیرا نام قیامت میں ان لوگوں میں ہوگا جو قرآن کی حفاظت کرنے والے تھے۔ یہ قرآن بہت طاقت والا کلام ہے، ارے بولو نا بہت۔ اس لیے وعدہ ہے ساری کتابیں
اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں. قرآن وہ ایک کلام ہے جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ کعبہ ہے اور بڑے بڑے شاعر آتے ہیں اپنا شعر آ کر کعبے پہ لکھ کے جاتے ہیں, کوئی شعر لکھ کر جاتا ہے اور پورا کعبہ واہ واہ کرتا ہے, واہ 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 کیا ہوا. کسی نے آ کر ہمارے نبی کو کہا آپ بھی اپنا قرآن کعبے پر لکھے تاکہ پتہ چلے کہ وہ عرب کا شاعر اچھا لکھتا ہے یا آپ کا قرآن زیادہ اچھا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ایک چھوٹی سی سورت لے کر آئے جو کہنے میں چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی فائدے والی سورت, اور اللہ کا حکم آیا کعبے پر اس کو لگا دیا جائے, کعبے پر اس کو رکھ دیا جائے. کون سی سورت پڑھو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جیسے یہ صورت آئی ہے میرے پیارو, جیسے یہ صورت آئی ہے نا, کیا معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اپنا جتنے شاعر آتے تھے جس کا شعر جہاں لٹکا ہوا ہے نا وہ خود ہی اس کو نکال دیتا تھا, دوسرا آ کے نکال گیا, تیسرا آ کے نکال گیا. کیونکہ جب وہ یہ صورت کو دیکھتے تھے تو ہر ایک کی زبان سے نکلتا تھا کہ میرا شعر اس کے سامنے کچھ نہیں, میرا ادب اس کے سامنے کچھ نہیں, میرا لکھنا اس کے سامنے کچھ نہیں. بلکہ کئی لوگوں نے کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. بولو سبحان اللہ. معلوم ہے یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کسی میں ہمت نہیں کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے, تو اللہ نے ایک چیلنج کیا. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کام کرو, محمد نے تو ایک ہی صورت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو ایک ہی صورت کعبے کے یہ دیوار پر رکھی ہے, آپ لوگ ایک کام کرو سب ملو اور 10 صورتیں لا کے رکھ دو. کتنی صورتیں لا کے رکھ دو؟ 10 صورتیں. بتاؤ لا سکے وہ لوگ؟ قرآن میں اوپن چیلنج آیا, ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی ان کو کہہ دو سب مل جاؤ, ہم تو ایک ہے نا, محمد ایک ہے, صورت بھی کتنی ہے آپ 10 لے کر آؤ. تو انہوں نے بہت کوششیں کی کیونکہ یہ پورے مکے میں اعلان ہو رہا تھا, بہت کوشش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے پیارے نبی کہہ دو 10 کینسل کرو, ان کو کہو تم بھی ایک ہی لے کر آؤ. کتنی لے کر آؤ؟ کہاں 10 کی کوشش کرتے ہو, ایک ایسی صورت لے کر آؤ. تو اعلان ہو گیا قرآن کریم میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک صورت لے کر آؤ. وہ معلوم نہیں کتنے دن تک لوگ کوشش کرتے گئے, شعراء اور ادباء, نقباء اور کتباء اتنی کوشش کیے مگر حیران ہو گئے, کہا ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. تو اللہ نے کہا پیارے نبی ان کو کہو 10 نہیں, ایک نہیں, ایک لائن لے کر آؤ, ایک لائن, صرف ایک لائن لے کر آؤ, پوری صورت میں ایک لائن لے کر آؤ. اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. صرف ایک لائن لے کر آؤ. میرے دوستو پورا عرب مر مٹا مگر قرآن کی طرح ایک سطر بھی. تو آخر میں اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کہاں 10 صورتیں, کہاں ایک صورت, کہاں ایک سطر. اللہ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں دنیا کے جتنے جنات انسان 18,000 مخلوق جمع ہو جاؤ اور ایک لائن لانے کی کوشش کرو, اللہ کہتے ہیں میری قسم یہ نہیں لا سکتے کیونکہ یہ انسان کا کلام ہے اور جو کعبے پر نظر آتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے, یہ بھی قرآن میں لکھا. پڑھو میرے ساتھ میں جو حافظ ہے پڑھو. اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 18,000 مخلوق جمع ہو جاؤ اور ایک قرآن کریم کی طرح سطر, ایک لائن لانے کی
کوشش کرو. اللہ فرماتے میری قسم ہار جاؤ گے, کیونکہ یہ انسانوں کا کلام ہے, اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ تو میرے دوستو جو اتنا بڑا کلام ہمارے پاس ہے, اور گھر میں کم سے کم ہمارے جتنے لوگ یہاں بیٹھے نا, سب کے گھر میں کم سے کم 2 قرآن تو ہوں گے. نہیں بولو نا, 2 قرآن تو ہوں گے. آج صبح سے کتنی مرتبہ پڑھا؟ 2 قرآن. موبائل 1, گھر میں قرآن 2 3 4. موبائل جو 1 ہے وہ کتنی مرتبہ آج صبح سے اب تک استعمال ہوا؟ اچھا کچھ یہاں پہ ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار مولانا کہتے روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کا, اب عمر ہو گئی, اب کہاں ہم سے پڑھا جاوے. میرے پیارو, ہمارے نبی نے فرمایا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا پھر سیکھے گا, اٹک کے پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کو اتنا پیار آتا ہے, اللہ کہتے تیرے کو ڈبل ثواب دوں گا, پڑھنے کا بھی دوں گا, جو اٹکتا ہے اس کا بھی ثواب عطا کروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا اٹک کے پڑھے گا, اللہ کو اتنا پیار آتا, فرماتے باقی کو 1 ثواب دوں گا, تجھے ڈبل ثواب دوں گا, پڑھنے کا بھی دوں گا, اور جو تو اتنے زمانے تک نہیں پڑھا وہ چھوڑ دے, وہ چیپٹر بند, ابھی جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کا بھی ثواب تجھے عطا کروں گا. علماء کہتے ہیں جب یہ 2 ثواب ملیں گے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ میرے دوستو کون کون تیار ہے؟ اچھا اور ایک بات بتاؤں آپ کو, جو قرآن پڑھے گا نا, ہاں وہ تو ہے کہ حالات اچھے ہوں گے, اللہ ذلتوں کو عزت میں بدلے گا, اللہ غریبی کو امیری میں بدلے گا. بولو انشاءاللہ. سب سے بڑی بات ہے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت کرے گا. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں بات ختم کر رہا ہوں, قرآن پاک میں ایک سورت اتری, تبت یدا, اتری کہ نہیں اتری, جس میں ابو لہب کی برائی ہوئی. کیا ہوئی؟ اللہ نے بددعا دی کہ ابو لہب برباد ہو جاوے, اور صرف اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا اس کی بیوی بھی برباد ہو جاوے. اس کی بیوی کا نام تھا, نام میں بھول رہا ہوں, ام جمیل کہتے ہیں. اس کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ ام جمیل. تو دونوں کی بددعا, اور بددعا کرنے والا انسان نہیں ہے, بددعا کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ ہے. کیا فرمایا؟ پڑھو نا, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. یہاں تک ابو لہب کا ذکر چلا, اب اس کی بیوی کا ذکر آیا. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب کی بیوی, جب یہ آیت اتری ہے مکہ مکرمہ میں کہ ابو لہب بھی برباد, اس کی بیوی ام جمیل بھی برباد, تو اس کی بیوی نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور کیا کہا, کہاں ہے محمد, کہاں ہے محمد, کیونکہ قرآن تو محمد پر اترا ہے نا, کہاں ہے محمد, کہاں ہے. وہ ام جمیل نے کہا یہ جتنے بت رکھے نا سب کی قسم کھا کر کہتی ہوں, اتنا بڑا پتھر اٹھایا, کہا لات و عزا کی قسم, سارے بتوں کی قسم, ہے کہاں محمد, کہاں ہے, جا کے یہ پتھر سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سر کچل دوں گی, کہ اتنی ہمت کہ میرے بارے میں یہ کتاب میں اترے اور پورا مکہ پڑھے. اب وہ تو پتھر لے کر نکلی, بڑا چٹان لے کر نکلی. اچھا تھوڑے ہی فاصلے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں, اور حضرت ابو بکر. بولو کون؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, اور بالکل بغل میں کون کھڑے؟ اور وہاں باتیں چل رہی ہے کہ وہ نکلی, وہ ابو لہب کی بیوی نکلی ہے. اس وقت ابو لہب کا نام تھا, اس کی بیوی کا نام تھا, کو بڑا پتھر لے کر نکلی ہے, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد کے مبارک سر کو کچلنے کے واسطے نکلی ہے. وہاں آپس میں باتیں ہونے لگی, وہاں سے باتیں اڑتی یہاں پر آئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ ہاں وہ دور سے وہ آ رہی, ابو لہب کی بیوی آ رہی, بڑا پتھر لے کر آ رہی. تو حضرت ابو بکر اور جتنے لوگ آئے سب نے کہا محمد آپ چھپ جاؤ, اللہ کے رسول آپ چھپ جاؤ, یہاں سے آپ تھوڑا دور ہو جاؤ, اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا, آپ جا. تو حضرت ابو بکر نے کہا میرے پیارے نبی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ یہاں سے ہٹو, میں یہاں کھڑا ہوں, آپ یہاں سے ہٹو, فلاں گھر کے اندر چلے جاؤ, ہم کہہ دیں گے کہ ہم کو کسی کو نہیں معلوم کہ محمد کہاں ہے, وہ بڑے غصے میں آ رہی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میں نظر آؤں گا تو وہ مجھے مارے گی.
وہ مجھے دیکھ تو حضرت ابو بکر نے کہا دیکھے گی مطلب وہ اندھی تھوڑی ہے، اس کی آنکھیں اور وہ آ رہی ہے اور اب تو صرف 10 قدم باقی ہے اور وہاں سے گالی گلوچ کر رہی ہے. کہا وہ گالی گلوچ کر رہی ہے لیکن اس نے مجھے دیکھا ہی کہاں ہے؟ کہا دیکھا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر فرماتے میں ادھر کھڑا ہوں، میرے پیارے نبی ادھر کھڑے، وہ ادھر تک آ گئی، ہاتھ میں بڑا پتھر ہے، پورا کانپ رہی ہے اور کہہ رہی ہے این محمد، این محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ اب حضرت ابو بکر کہے کہ یہی تو بغل میں تو کھڑے ہیں، بازو میں تو کھڑے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا ہوں گے یہیں کہیں ہوں گے، یہیں کہیں ہوں گے، یہیں. حضرت ابو بکر کی زبان کانپے، یہیں کہیں ہوں گے، یہیں. بولے نظر نہیں آتے لیکن کہہ دینا اگر کبھی نظر آئیں گے نا تو میں یہ پتھر سے کچل دوں گی، ابھی تو چلو وہ ہے نہیں. یہ کہہ کر وہ پتھر پھینکی اور واپس جانے لگی. پورا مجمع دیکھنے لگا یہ کیا معاملہ ہو گیا. تو ہمارے نبی کو پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو کہا اس کے جانے میں دیر ہوئی، جبرائیل نے جواب دے دیا. بولو سبحان اللہ. قرآن پاک میں آیت آ گئی. قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف محمد تم نہیں، جو بھی قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن کے ساتھ محبت ہوگی، قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق ہوگا، قرآن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے اس کے اور دشمن کے درمیان ایسا پردہ ڈالوں گا کہ مر جائے گا، اندھا نہیں ہوگا مگر تیرے معاملے میں وہ اندھا بن جائے گا. کہا جاتا ہے اس کے بعد سے جمیل نے جب بھی کوشش کی محمد کو دیکھنے کی، وہ محمد کو نہیں دیکھ سکی. کیوں میرے دوستو؟ یہ اللہ نے صرف ہمارے نبی کو نہیں فرمایا، میرا امتی کوئی بھی قرآن پڑھتا رہے گا اللہ چاروں طرف سے دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا رہے گا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ میرے کو بولو نا، میں اور آگے بات نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی بات. اللہ کی قسم کہا کہ کہہ دو یہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام، اس میں کوئی شک، اس میں کوئی ڈاؤٹ، اس میں کوئی کمی کر سکتا، اس میں کوئی گھٹا سکتا، اس میں کوئی بڑھا سکتا؟ پڑھو نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے اعلان کر دیا میرا کلام وہ کلام جس میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، یہ ہدایت والا کلام ہے. اور سب سے بڑا کمینہ کہو، نالائق کہو، جو 24 گھنٹے گزر جاتے قرآن پڑھتا تو نہیں، قرآن کو دیکھتا بھی نہیں. یہاں ایسے نالائق بیٹھے ہوں گے جو جس کو کہو نمک حرام. اللہ کا کلام کی برکت سے آج روزی ملتی ہے اور 24 گھنٹے پڑھتا نہیں، پڑھاتا نہیں. یعنی اپنی بیوی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ ذرا میرے کو بتانا قرآن کہاں رکھا. وہ بیوی نے کہا دیکھو وہاں رکھا ہے، محبت سے دیکھ لے. اللہ فرماتے جا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا.